کچھ ہسٹری کی بات کرتے ہیں, ملکی تاریخ کی بات کرتے ہیں. ملکی تاریخ میں ہم نے ایک نیا ریکارڈ بنایا. ناظرین, ریکارڈ ذرا کم ہی بناتے ہیں ہم, لیکن جب بناتے ہیں تو زیادہ تر نیگیٹو ہی ہوتا ہے. افسوس کے ساتھ قرضہ اتنا لیا کہ ایک سال کے اندر ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ اسی سال میں لیا گیا جو پچھلا سال گزرا ہے. سہیل صاحب, یہ ریکارڈ ہم کوئی اچھا نہیں بنا سکتے؟ یقیناً بنا سکتے ہیں, اور بے شمار شعبوں کے اندر یہ مواقع موجود ہیں. بات وہی ہے کہ آپ سنسیریٹی کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ اپنی ایفرٹس کریں تو یقیناً ہم مثبت ریکارڈ بھی بنا سکتے ہیں. یہ ایک منفی ایک ریکارڈ بنایا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے, وفاقی حکومت کی جانب سے. فیڈرل گورنمنٹ نے مالی سال 2016-17 کے بجٹ میں پارلیمنٹ کو بتایا تھا, بجٹ میں جو اپروول لی گئی تھی, کہ ہماری معاشی حالات بہتر نہیں ہیں, گورنمنٹ نے نئی پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں, حالات بہتر ہوں گے. گزشتہ مالی سال کے دوران گورنمنٹ نے اس وقت کے بجٹ جو تھا اس میں کہا تھا کہ ہم $8 ارب کا ہمیں غیر ملکی قرض لینا پڑے گا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کچھ کنٹرول میں رکھنے کے لیے, بیلنس آف پیمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے, زر مبادلہ کے ذخائر کو مینٹین کرنے کے لیے. تو یہ $8 ارب کا پلان تھا. لیکن پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ کسی بھی گورنمنٹ نے ایک مالی سال کے دوران پہلی مرتبہ $10 کروڑ کا غیر ملکی قرض لیا ہے. اچھا, اتنا بڑا قرض آپ نے لیا ہے, پھر آپ عوام کے ساتھ یا آپ کے چلے موجودہ حکومت کے جانے کے بعد اگر آپ کی دوبارہ حکومت نہیں ملتی, ریاست نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے. آپ اس کی تفصیلات کسی کو بتانے کو تیار نہیں ہے. اس $10 ارب میں سے تقریباً $3.6 ارب چائنا سے حاصل کیے گئے ہیں, $4.4 ارب غیر ملکی بینکوں سے کمرشل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر حاصل کیے گئے ہیں. ہائی مارک اپ. اچھا, یہ بڑا کویسچن انٹرسٹنگ. ہم نے اس سے پہلے متعدد مرتبہ سٹوری کی ہے کہ ہائی مارک اپ پہ لیے, مختلف سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 6% پہ لیے, 4.5%, 5.5% پہ لیا ہے. لیکن آفیشلی مجال ہے کہ وزارت خزانہ یہ ڈسکلوز کر دے کہ ہم نے کس پرسنٹیج پہ قرض حاصل کیا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں, پارلیمنٹ ہاؤس ہی ایک واحد فورم ہے, میڈیا کوئی پوچھے کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی وزارت خزانہ سے بتایا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا غیر ملکی قرض حاصل کرنے کا ریکارڈ بریک کیا ہے. ذرا بتائیے تو صحیح, جو $4.40 کروڑ کا آپ نے مختلف دبئی, اس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ اور سعودی عرب اور مختلف بینکوں سے آپ نے, چائنا کے بینک, چین کے بینک سے آپ نے قرض لیا ہے, ذرا مارک اپ تو بتائیے. سیکٹری خزانہ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہم آپ کو پبلکلی جس شرح سود کے اوپر ہم نے قرض حاصل کیا ہے آپ کو ہم نہیں بتا سکتے. یعنی دال میں کچھ کالا ہے. جی اچھا, وجہ بھی سن لیجئے, وجہ بھی اتنی مضحکہ خیز قسم کی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر ہم نے آپ کو ڈسکلوز کر دیا تو گورنمنٹ آف پاکستان, یہ تو ہم نے غیر ملکی بینکوں سے قرض حاصل کرنے کا ریکارڈ بریک کیا نا, تو گورنمنٹ نے ملکی بینکوں سے بھی قرض حاصل کرنے کے نئے ریکارڈ بنا رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں, پبلکلی اناؤنس کر دیتے ہیں, جو تو پاکستانی بینک ہیں جن سے گورنمنٹ نے مزید ابھی بورنگ کرنی ہے, ہم ان کے پاس اگر بورنگ کرنے کے لیے گئے تو وہ پھر اپنے کارٹل بنا لیں گے. انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر حکومت مجبور ہے عالمی سطح کے اوپر اس مارک اپ کے اوپر اگر وہ قرض حاصل کر رہی ہے تو ہم بھی کارٹل بنا لیتے ہیں, جب گورنمنٹ آفر کرے گی تو ہم انہیں مل کے ایک ہائر سائٹ کے اوپر مارک اپ کوٹ کریں گے. بہت ہی بچگانہ سی بات ہے. مطلب سیکٹری خزانہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی مسلم لیگ نون کی حکومتی جماعت کے اندر بینکس چلانے والے بڑے بڑے شخصیات موجود ہیں, کیا ان کو نہیں پتا ہوگا اسٹیٹ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے گورنر یا ڈپٹی گورنر, ایون خود وزارت خزانہ کے حکام انہیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کس مارک اپ کے اوپر یہ قرض حاصل کیا ہے؟ کسی کی مجال نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو سیکرٹ فائلز ہوتی ہیں جب وہ کسی بڑے فیصلے کی منظوری کے لیے ڈرافٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو جو اس کے متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس کے پاس کاپی سب سے پہلے پہنچتی ہے. آپ نہیں بتا رہے تو صرف آپ عوام کو نہیں بتا رہے جنہوں نے یہ اس کو ادا کرنا ہے, جنہوں نے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے. تو وزارت خزانہ کو چاہیے کہ پہلے ہی بہت سے ماضی کے معاملات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں. آپ نے نیا ریکارڈ بنایا غیر ملکی قرض حاصل کرنے کا, غیر ملکی بینکوں سے $4.40 کروڑ کا قرض لیے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے بغیر بیڈنگ کے بھی کتنا قرض حاصل کیا ہے, عوام کو بتانا چاہیے. اس کے اوپر مارک اپ ریٹ کتنا تھا یہ ریٹ بھی بتانا چاہیے. اور یہ آپ فلسفی بدل دیں کہ بینکس کو پتہ چل جائے گا اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے اندر بڑے اسٹیک ہولڈرز کے لیے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اچھا راز صاحب, یہ جو بینکوں سے قرضے لے کر پاکستان میں لا رہے ہیں, پھر ہائی مارک اپ ظاہر ہے اس کے اوپر سود کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا, وہ انہوں نے تو کرنا نہیں ہے. ان کی حکومت ابھی چلی جائے گی جو پچھلے سال اگلے سال, تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی, آ بھی جائے گی تو پھر 5 سال کے لیے آئے گی. عوام نے تو ادھر ہمیشہ رہنا ہے, عوام نے ہی پے کرنا ہے. ہر پیدا ہونے والے بچے کے اوپر تقریباً $1.25 لاکھ کا قرضہ چڑھا کر یہ لوگ چلے جائیں گے. لیکن اتنا تو بتا دیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, اتنا تو بتا دیں. وہ $200 بلین کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو باہر پڑا ہوا ہے سوئس اکاؤنٹس کے اندر, وہ کب لا رہے ہیں ڈار صاحب, جو پہلے سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے؟
تو جو مزید 60 بلین چلا گیا وہ اس کے لیے پھر علیحدہ سے اگلی گورنمنٹ آگے تگو دو کرے گی. لانے کی بجائے کوئی 40 سے 60 بلین تو اور چلا گیا باہر آپ کا بلین ڈالر جو آ جائے گا وہ بھی ڈسکلوز ہو جائے گا. اللہ کرے گا اس ملک کی اگر قسمت بہتر ہونی ہے بقول ممنون حسین صاحب کے کہ ٹھیک ہونی ہے آخرکار, اب ہم خراب ہونا تھا ہو چکے, تو یہ چیزیں واپس آئیں گی. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو جو قرض کی شرح جو لوکل بینکوں سے چھپانے والی بات ہے, اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بھٹی صاحب نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن انٹرنیشنل بینکوں سے جب آپ انٹرسٹ ریٹ طے کرتے ہیں, اگر وہ 3% کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں 4% پہ آپ کر لیں, ٹھیک ہے, اتنا ہمارا حصہ ہوگا اس میں سے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ طے کر کے جاتے ہیں بینکوں سے کہ جی ہم باہر اتنے % کرنے جا رہے ہیں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا, آپ بتائیں کہ ہم اگر لوکل ڈومیسٹک بارونگ کریں گے. دونوں طرف سے یہ دو دھاری تلوار چلتی ہے. یہ ادھر سے علیحدہ لیتے ہیں, ادھر سے ڈیل کر کے نکلتے ہیں, پیسوں کے بیگ بھر کے نکلتے ہیں وہاں سے, جب واشنگٹن سے نکلتے ہیں یا جنیوا سے نکلتے ہیں. یہ بات تو کسی عینی شاہد نے مجھے بھی اس طرح کی بات بتائی تھی کہ وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور وہاں سے تو ادھر آ کے بینکوں کو کہتے ہیں ہم نے اتنے پہ کر لیا, تم انسسٹ کرو کہ اتنے پہ کرنا ہے لون. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ جو ڈیموکریسی کا رونا روتے ہیں, اب خطرے میں پڑی ہوئی ہے ڈیموکریسی. ہوتی کیا ہے یہ جمہوریت؟ اوپننیس اور ٹرانسپیرنسی اگر نہیں ہے اس میں تو جمہوریت کس بات کی؟ اگر آپ نے ہر چیز چھپا کے کرنی ہے, LNG کا کسی کو نہیں پتا ابھی تک چلا, میرا خیال ہے اگر کوئی پتا بھی چلا کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس ریٹ پہ ہم نے طے کیا ہے. یہ لون کے اوپر آپ بتا نہیں رہے کتنا آپ ریٹ پہ لے رہے ہیں, آپ نے تو واپس نہیں کرنا, یہ تو اس قوم نے واپس کرنا ہے, اس ملک پہ یہ ساورن گارنٹیز کے اگینسٹ یہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. کسی اتفاق فاؤنڈری یا اسحاق ڈار صاحب کی کسی بیٹے کی بلڈنگ کے اگینسٹ آپ نے لون نہیں لیا ہوا, یا موٹر وے دے دیں گے گروی پہ, یا کوئی ادارہ دے دیں گے, یہ سارا اس ملک کو گروی رکھ کے آپ یہ چیزیں لے رہے ہیں, اور آپ اس قوم کو بتانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کس لیے کس طرح کس ریٹ پہ آپ نے لیا ہوا ہے. یہ چلیے ٹھیک ہے, معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے, اکنامکلی بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے, اور سنگینی